ہاں جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اور آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو میسج ایک کر دیں تاکہ میں پھر کلاس سٹارٹ کروں۔ چلیں، بہترین ہے۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ ہے کہ جی بہتر ہے۔ تو اسلامک سٹڈیز جو ہے اس کا آج ہمارا پہلا ڈیمو سیشن ہے، ڈیمو لیکچر جو ہے۔ تو اس میں جو مین چیز آج ہم لوگ دیکھیں گے وہ تو ہے جہاد کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ اسلامک سٹڈیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک سٹڈیز یعنی اسلامیات جو ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو سمپل اگر دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف اسلام۔ اوکے، تو آج تک جو آپ لوگ پڑھتے رہے نا اسلامک سٹڈیز، جو ایف ایس سی میں یا میٹرک میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے بی ایس میں بھی جو پڑھی ہو، تو وہ موسٹلی جو ہوتی ہے وہاں پر اسلام کو ایز اے ریلیجن جو ہوتا ہے نا ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایز اے ریلیجن ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف آپ بتائی جا رہی ہوتی ہیں جو عبادات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور عقائد جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اخلاقیات کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ اسلام کو ریلیجن نہیں بلکہ جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس ہے اس میں ہم اسلام کو ایز اے دین جو ہوتا ہے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین جو ہوتا ہے اور ریلیجن، اس میں ہم لوگ آگے اس کے اوپر پراپر لیکچر ہوگا، دین اور ریلیجن میں جو فرق ہے۔ تو فی الحال کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جو ریلیجن ہے یہ صرف اور صرف ان چیزوں کا نام ہے، عبادات، عقائد اور اخلاقیات، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو دین ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مکمل ضابطہ حیات جو ہوگا نا، مکمل ضابطہ حیات، اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ دین۔ کلیئر ہے؟ مکمل ضابطہ حیات یا مکمل نظام حیات، یہ بھی آپ کہہ سکتے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، کمپلیٹ سسٹم آف لائف جو ہوگا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ دین۔ تو اب یہ جب ہم نے اس یعنی ہماری جو اسٹڈی آف اسلام ہے اس میں ہم لوگوں نے ہمارا جو مین مدعا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسٹڈی آف، ہاں جی بالکل، کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو مین مدعا ہے وہ کیا ہے؟ اسٹڈی آف اسلام ایز اے دین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسیکلی کیا ہوگا؟ اسٹڈی آف اسلام ایز اے دین۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی آپ یعنی پوری اسلامیات جب ہم اینڈ پہ کوئی بھی جب بھی کوئی ٹاپک اینڈ کریں گے وہ اسی چیز پہ اینڈ ہو رہا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں گے سلاد کے اوپر، سلاد کیا ہے؟ مطلب نماز، ٹھیک ہے۔ ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے، پریئر کے بارے میں، تو اس میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے کہ اس میں دو چیزیں انوالو ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اسے یعنی یہ پوری ڈسکشن اس کے اوپر کرنے کے بعد ہم لوگ اینڈ پہ کس چیز کے اوپر پہنچیں گے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، ہیومن بینگ جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ایک ہے جی اس کے اندر روح ہوتی ہے جسے سول بولتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ باڈی، یعنی جسم، یعنی جسم اور روح دونوں سے مل کے بنا ہوا ہے ایک انسان، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز کی مکمل ڈسکشن کر لیں گے ہم لوگ الٹیمیٹلی اس بات پہ پہنچیں گے کہ یہ جو نماز ہے اس میں یہ دونوں چیزیں انوالو ہوتی ہیں، انسان کی روح کو بھی بہتر کرتی ہے نماز، اور انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کرتی ہے؟ صاف رکھتی ہے، پاک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روح کو کیسے کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
یعنی جب وہ برائیوں سے اور بے حیائی سے نماز بچائے گی تو اس سے کیا ہوگا، روح بہتر ہو جائے گی، انسان کی جو روح ہے یعنی اس کی سول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ جبکہ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنا جسم صاف رکھتے ہیں، تو آپ کیا ہو جائیں گے، بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نماز کی ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو ہم کیا نتیجہ نکالیں گے کہ انسان جو اسلام ہے وہ کیونکہ ایک دین ہے، تو اس نے انسان کی جو 2 ضروریات تھی، اس کی روح کے لحاظ سے اور اس کے جسم کے لحاظ سے، ان دونوں کا خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو جب نماز کے بارے میں ہم نیکسٹ بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے یعنی ہیومن سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ بھی 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ہیومن سوسائٹی ایک ہوتا ہے پرسنل لیول یا پرائیویٹ لیول یا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سوشل لیول یا کولیکٹیو، آپ کہہ سکتے ہیں کولیکٹیو لائف ہوتی ہے ایک انسان کی۔ تو یہ ہوگی انسان کی انفرادی زندگی، ٹھیک ہے، انفرادی اردو میں جو لوگ رکھیں گے ان کو وہ انفرادی لکھیں گے، اور کولیکٹیو کا مطلب کیا ہے، اجتماعی۔ تو ہیومن سوسائٹی میں یہ 2 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایک اجتماعی لیول ہوتا ہے، ایک انفرادی لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نماز کیسے پرائیویٹ لیول کو کور کر رہی ہے، کیونکہ پرائیویٹ میں اب اس نے جو ہے سنتیں ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تو وہ پرائیویٹ میں وہ اسے کرنا چاہیے۔ یعنی سنت ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ گھر سے پڑھ کے سنتے تھے اور واپس گھر آ کے سنتیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کولیکٹیو لائف کیسے ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ، اور اگر آپ صرف نماز کی بات کر لیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ دعائیں یعنی کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں آپ اونچی آواز سے کیا پڑھتے ہیں، یعنی آپ نے اگر جماعت میں دیکھا ہوگا کہ جو فجر اور مغرب عشاء جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ باقی کچھ نمازیں ہیں جن میں خاموشی سے کی جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ لیول پہ، یعنی اللہ سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے بالکل علیحدہ ہو کے خاموشی سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی پرائیویٹلی مانگ رہے ہیں، اور ایک کیا ہے آپ اوپنلی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگ ہر ایک کو دیکھیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ، اس میں بھی اسی طرح ایک ایک پوائنٹ اس کا نکال لیں گے، اور ہم یہ چیز ثابت کریں گے کہ جو اسلام کی ہر عبادت ہے، اسلام کا ہر عقیدہ جو ہے وہ پورے کے پورا انسان کی ہر ضرورت کو کور کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ ہر عقیدے سے، ہر عبادت سے، ٹھیک ہے، ہر ایک جو بھی اسلام کا پرنسپل ہے وہاں سے یہ چیز ثابت کریں گے الٹیمیٹلی، کلیئر ہے۔ تو یہ جی ہمارا اس میں طریقہ کار ہوگا، اور یہی پیپر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ سارا کچھ لکھ آتے ہیں، لیکن ان کا کنکلوژن جو ہوتا ہے، جہاں پہ یہ چیز کنکلوڈ کرنی ہوتی ہے کہ اسلام اگر یہ سب کچھ بتا رہے تو باقی مذاہب میں بھی تو عبادتیں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں پوجا جو ہوتی ہے، اگر جو یہ جو ہندو ہوتے ہیں، اب ان کے لیے تو یہ عبادت ہوگی نا ہندوؤں کے لیے، ٹھیک ہے، ہندو جو ہے، تو اس میں بھی تو بہت کچھ انوالو ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی ثابت یہ کرنا ہے کہ اسلام کی عبادات جو ہیں وہ صرف مذہبی لیول تک نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اسلام ایک ایک بہت بڑا پراپیگنڈا ہوا ہے کہ وہ اسلام کو بھی باقی دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں ان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے باقی ریلیجن جو ہوتے ہیں وہ اچھائی کا جو ہوتا ہے، امن کا، اچھائی کا اور اخلاقیات کا جو ہے درس دیتا ہے، اسی طرح اسلام بھی بس یہی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت ہے پھر اسلام قبول کرنے کی؟ تو وہ ایک رانگ پرسپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام بیسیکلی ہم نے یہ اینڈ پہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں ہے، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیسے ہم نظام حیات کس طرح ہے کہ اب اگر دیکھیں تو اسلام نے یہ تو میں نے ایگزامپل دے دی وہاں تک، ایک اور بات ہم آگے کرتے ہیں۔ اسلام نے 2 زندگیوں کا تصور دیا ہوا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کتنی زندگیاں جو ہیں وہ کتنی ہیں، 2، وہ یہ ہیں، ایک ہے دنیا کی دنیاوی زندگی، اور ایک ہے اخروی، ٹھیک ہے۔
یہ اسلام کا تصور ہے، یعنی ورلڈ اینڈ ہیر آفٹر. تو یہ جو ہیر آفٹر ہے اس کا کانسیپٹ دے کے اور یہ سب کچھ دے کے اسلام نے بہت بڑا بیسیکلی ایک انسانیت کے اوپر ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی بلیسنگ کی ہے. کیسے کہ یہاں پہ اس دنیا میں آپ انسان جو ہوتا ہے بہت سارے اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں لیکن ان کا اس کو نتیجہ نہیں ملتا، ان کا اس کو اجر نہیں ملتا. لیکن اگر وہ شخص اگر وہ شخص یہ اس چیز پہ یقین رکھے کہ دنیا میں اگر مجھے نہیں بھی کسی چیز کا اجر ملا تو آخرت میں تو اللہ دے گا نا، ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو وہ آخرت کا جو ریوارڈ ہوتا ہے اس کی طرف اس کا زیادہ رجحان رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. صحابہ کرام جو تھے نا، جب مکہ فتح ہوا، اس کی بہت پیاری اگزامپل ہے. مکہ فتح ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوا کہ ایک ایسا شہر جہاں سے مسلمانوں کو، صحابہ کو بہت زیادہ جو ہے نا ظلم کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا مکہ سے. تو جب وہ فتح ہوتا ہے تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یار آپ لوگ کیوں پریشان ہو، مکہ فتح ہوئے، آج آپ فاتح ہو، آپ آج جو ہے ایک ونر ہو، تو آپ کیسے کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پریشان اس چیز پہ ہو رہے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہمارا جو اجر تھا وہ کہیں اس دنیا میں نہ دے دیا ہو، اجر سارا جو ہے وہ اس ورلڈ میں نہ دے دیا ہو، ہمیں تو آخرت میں ریوارڈ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ہمیں آخرت میں ریوارڈ چاہیے تھا. تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری دعا جو ہے وہ بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ٹھیک ہے. یہ والی دعا جو ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی البقرہ، اور یہ آیت نمبر ہے 201. کلیئر. تو یہ اب یہ آیت کیا کہتی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی دے. تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی جو سائیکالوجی تھی اس کے مطابق اس کو جو ہے ایک سسٹم دیا، ایک عقیدہ دیا، ٹھیک ہے. عقیدہ یعنی بلیف سسٹم دیا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے اگر دنیا میں اس کو کہیں کم ملے تو وہ پریشان نہ ہو جائے، اور دنیا میں اگر اس کو کچھ زیادہ مل جائے تو وہ بہت زیادہ خوش نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تاکہ اس کی زندگی اور اس کے جو بیلنس رہے اس کی زندگی کے اندر. تو یہ ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، اس نے انسان کی سائیکالوجی کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھا. کلیئر ہے. اور دونوں زندگیوں کے تصور دیا، آخرت کا بھی اور اس دنیا کی زندگی کا بھی، ٹھیک ہے. اب اسی کے ساتھ آپ نیکسٹ دیکھیں تو اس میں اسلام نے پولیٹیکل سسٹم بھی دیا ہمیں. اسلام نے کیا کیا، ہاں جی، تو اسلام نے ہمیں جو ہے پولیٹیکل سسٹم دیا، پولیٹیکل سسٹم دیا ہمیں، اکنامک سسٹم دیا. ان سے سارے جو ہیں ان پہ میں بات کروں گا. اکنامک سسٹم آج والے لیکچر میں تو نہیں، ہم لوگ نیکسٹ جو سارا کچھ اس میں بات کریں گے. اسلام نے ہمیں ایک مورل سسٹم بھی دیا، ٹھیک ہے. اور مورل ویلیوز آپ کہہ سکتے ہیں، مورل سسٹم کی بجائے مورل ویلیوز دی ہمیں اسلام نے. پھر ہمیں ورشپس بھی دی اسلام نے ہمیں. جوڈیشل سسٹم بھی دیا، ٹھیک ہے. جوڈیشل سسٹم بھی اسلام نے دیا ہمیں. اسلام نے ہمیں سورسز آف لا بھی دیے، سورسز آف لا بھی دیے، ٹھیک ہے. اب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ویسٹ میں یا باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں یا باقی جتنے بھی نظام ہیں ان میں یہ چیزیں انسانوں نے خود ایجاد کی ہیں، انسانوں نے خود ایجاد کیے ہیں. کسی میں کسی بھی سسٹم میں آپ کو یعنی کسی بھی مذہب میں آپ کو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اکنامک سسٹم نظر نہیں آ رہا ہوگا، مورل ویلیوز نظر آتی ہیں، ورشپس نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. جوڈیشل سسٹم نہیں وہاں پہ نظر آتا، سورس آف لا وہاں پہ نظر نہیں آتا. تو موسٹلی جو ریلیجن ہوتے ہیں وہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، وہ مورل ویلیوز پہ اور ورشپس پہ مشتمل ہوتے ہیں، باقی چیزیں وہاں پہ غائب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ
कोई भी टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हमने अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकालना होगा वो हमारा क्या होगा कि इस्लाम एक क्या है, दीन है, क्योंकि वो हर एक चीज के बारे में हमें मालूमात दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है और हमें उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अब हम उसकी तरफ चलते हैं, जो कि मैंने अब सिलेक्ट किया है जिहाद के ऊपर। ठीक है, जिहाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको मोस्टली जो होता है मिस यानी इसको मिस यूज किया गया है। उसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि इसको क्यों मिस यूज किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो जिहाद की डेफिनेशन है, जो इसका, उसकी तरफ चलते हैं, या उससे भी पहले मैं चले वो बाद में आते हैं इसके ऊपर। अरे जिहाद जो है, जैसे उर्दू में या हम लोग अरबी में इसी तरह लिखते हैं जिहाद, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये एक वर्ड है जहादा। ये एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड, जिसको हम लोग मस्दर भी बोलते हैं। ठीक है, इससे लिया गया जहादा से, जिसका मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, टू स्ट्राइव, टू स्ट्राइव, यानी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर इंसान पूरी कोशिश करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिहाद करना बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम लोग इस तरफ आते हैं कि ये जिहाद की फिलॉसफी क्या है। इसकी फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ जिहाद। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से इस तरह की कैसे फिलॉसफी बनेगी। अब देखें, इंसान जो होते हैं ना, दुनिया में जितने भी इंसान है वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, जितने भी इंसान है उनको, इंसानों को तीन हम किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं इंसानों को। एक वो होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, बहुत ही बहुत बुरे। ठीक है, उनके मतलब उनकी हर वक्त कोशिश ये होती है कि भी कोई बुराई से बुराई करे। एक वो होते हैं जिनके अंदर नेकी करने का बहुत ज्यादा जज्बा होता है। ठीक है, यानी बहुत अच्छे होते हैं। जबकि ये एक दरमियान में एक तबका होता है जो जिनको आप कह सकते हैं कि ये ना बहुत बुरे होते हैं ना ही बहुत अच्छे होते हैं, जिनको आप मतवस्त कह सकते हैं। यानी ठीक है, इनको आप कह लेंगे ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, और ये कौन से लोग हैं? ये एवरेज लोग हैं जिनको, अच्छा अब ये क्या है चीज, इसके ऊपर बात कर। अच्छा एक और से पहले बता दो, ये वाले जो लोग होते हैं बहुत अच्छे, ये भी बहुत कम है। यानी आप कह लेंगे ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। जबकि ये जो बहुत बुरे होते हैं ये भी बहुत कम होते हैं। लेकिन ये जो एवरेज लोग होते हैं, जिनके अंदर अच्छाई और बुराई जो होती है वो बैलेंस्ड होती है, ये ज्यादा होते हैं। यानी ज्यादा तादाद किनकी है? वो इनकी है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों बुरे हैं क्यों अच्छे हैं, ये सारी इसके ऊपर आते हैं। अब ये जो होते हैं ना बहुत अच्छे, इनके अंदर बुराई करने का मादा नहीं होता। मतलब क्या कि इनका रुझान ये होता है कि ये अच्छे होते हैं। ठीक है, इनका रुझान क्या होता है? अच्छे होते हैं। बेसिकली इनको आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो बुराई करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचते हैं, और जब उनको अंजाम का पता चलता है ना, तो वो लोग रुक जाते हैं। यानी ये कौन से लोग होते हैं? बुराई तो ये कर सकते हैं, बुराई करने से पहले वो क्या करते हैं? अंजाम को सोचते हैं और बुराई से रुक जाते हैं। ओके, जबकि ये जो बहुत बुरे लोग होते हैं, इनकी नेचर इस तरह की होती है कि ये लोग, इनको अंजाम की फिक्र ही नहीं होती। ये अंजाम से क्या होते हैं? अंजाम से बेफिक्र होते हैं।
जबकि ये जो दरमियान वाले लोग होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, इनको, अच्छा ये जो लोग होते हैं अच्छाई करते हुए भी ये करते हैं, अच्छाई जब करते हैं ना, अच्छाई करते हुए अंजाम को देख कर, या अंजाम को देख करने की बजाय हम लिखें इनाम को देखकर, ये क्या देखते हैं फिर, अच्छाई करते हुए इनाम को देखते हैं, यानी वो अच्छाई जो करेंगे उसका जो इनाम मिलेगा उसको देखते हैं, इनाम को देखते हैं। अच्छा ये जो दरमियान वाले लोग होते हैं ना, इनका मसला ये होता है कि इनको दोनों चीजें याद करवानी पड़ती हैं, इनसे अगर अच्छाई करवानी पड़े ना, अच्छाई करवानी है तो क्या करें, इनको इनाम याद करवाएं, तो ये अच्छाई कर देते हैं। और बुराई करनी हो तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, तो इनका या बुराई से रोकना हो, बुराई से इनको रोकना हो, तो ये क्या करेंगे, इनको आप क्या करें, खौफ दें, कि उसका अंजाम बताएं कि इसको खौफ देना पड़े। यानी एक बंदा जो है ना बुराई करना चाहता है, और आप क्या करें, उसको डराएं कि यार ये करोगे ना तो आप जेल चले जाओगे, आपके ऊपर सजा हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, बुराई से रुक जाते हैं। इसी तरह उनको जब वो बुराई करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो लालच उनको दिया जाए कोई, तो वो बुराई कर देते हैं। तो ये जो दरमियान वाला तबका होता है ना, ये इस तरह का है कि इनके लिए आपको इनाम और खौफ, इन दोनों का, यानी आप कह सकते हैं कि उम्मीद और खौफ, ये दो चीजें यूज करके आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको चला सकते हैं, आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब मैं आता हूँ जिहाद की तरफ, कि ये जिहाद वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। अब ये जो लोग थे ना, ये वाले बहुत ही बुरे, ये वाले लोग, ठीक है, तो इन लोगों को बेसिकली इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं है, तो इनको इनको कह सकते हैं कि ये फसादी लोग होते हैं, क्या होते हैं, फसादी लोग होते हैं इनके। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में फरमाया ना, कि ये वो लोग होते हैं जिनके, इनकी हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी आंखों पे कानों पे क्या लगा दिया, मोहरें लगा दी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे हैं कि इनको आप बात करेंगे तो ये सुनेंगे नहीं, और इनके सामने कुछ मुआजिजा दिखाएंगे तो ये देखेंगे भी नहीं। तो ये वो लोग होते हैं, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर एक जंग लड़नी पड़ती है इनके खिलाफ, इनके खिलाफ क्या करनी पड़ती है, जंग। तो ये वो वाले लोग होते हैं जिनके लिए बेसिकली किताल, आगे आगे मैं इसके बातें करता हूँ मजीद, आप लोगों को समझ आएगी, इनके लिए फिर किताल का हुक्म आया। जबकि ये वाले लोग जो थे ना, ये वाले लोग, अब इन लोगों को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि जहाद बिन नफ्स करवाया जाए, इन लोगों को ठीक करने के लिए क्या करवाया जाए, जहाद बिन नफ्स करवाया जाए, ठीक है, जहाद बिल इल्म करवाया जाए। आगे हम इस पे ऊपर मजीद बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास इल्म की कमी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास अमल की कमी होगी, ठीक है। इनमें से कुछ लोग क्या होंगे, जिनके पास अमल की कमी होगी, तो उनसे जहाद बिल, ये अमल है, और ये जहाद बिल अमल वो करेंगे, और एक कुछ ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगा, इल्म की कमी होगी, तो उनसे उनको इल्म पढ़ाया जाए। इसी तरह आपके पास जो होता है, हाँ जी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनमें से कंजूस होंगे, तो उनसे क्या करवाया जाए, जहाद बिल माल करवाया जाए। तो ये इस तरह से ये लोग सुधर जाएंगे। साथ इनके इनको खुशखबरी दी जाए कि जहाद बिन नफ्स की क्या बेहतरी, ये जहाद बिन नफ्स करने से क्या होगा, अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करने से क्या बेहतरी होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको अमल करवाया जाएगा, यानी उनको कुछ नेकी के काम उनसे करवाए जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। कुछ ऐसे हो गए कि जिनको वैसे वो ठीक है, लेकिन उनको मालूमात ही नहीं है कि वो कैसे नेकी के रास्ते पे आए, तो उनको इल्म दे तो वो ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास माल बहुत ज्यादा है, माल का लालच उनमें आ गया हुआ है, तो उनको क्या करें, वो ज़कात दें, वो सदकात दें, तो वो क्या हो जाएंगे, सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर ये वाले जिहाद उनके लिए, ये जो किताल का वर्ड है, ये बेसिकली क्या है, ये जिहाद भी सैफ है, यानी इन लोगों के खिलाफ फिर जिहाद भी सैफ है। ये जो ऊपर वाले जालिम लोग थे ना, जालिम कह रहा हूँ, जो बहुत ही बुरे लोग थे, जिहाद भी सैफ कह सकते हैं आप।
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ان کے لیے آیا۔ اب رہ گئے یہ والے بہت ہی اچھے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء تو نہیں اس میں آئیں گے، اس میں آپ کے صدیقین ہوتے ہیں، صدیق جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، تو یہ وہ والی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ اور ان کا کیا ہے کہ ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ برائی کرنے سے پہلے، یعنی کوئی بھی برا کام جو ہوتا ہے اس سے رک جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا، تو ان لوگوں کو کوئی خاص جہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بیسیکلی یہ والے سارے جہاد از خود کر رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی جہاد ہیں نا یہ سارے خود کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ باقی جو دو طبقے ہیں ان کو ٹھیک کریں، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اللہ، اب انسان کی جو نیچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسلام نے یہ سارے جہاد لے کے آئے، انسانوں کی جو فطرت ہے، انسان کی ہیومن نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ سارے جہاد لے کے آئے، تاکہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، سیدھے رستے پہ آ جائے، انسانی معاشرہ جو ہے وہ کیا آ جائے، سیدھے رستے پہ آ جائے۔ یہ تھی اس کی فلسفی۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو نیکسٹ ہم لوگ کرنے لگے ہیں جی جہاد کی جو کیٹیگریز ہیں، ابھی میں نے نیچے لکھی ہیں انہی کو یہ جو ہے چلیں جی بہتر۔ تو کیا ہے کیٹیگریز آف جہاد، ہم ابھی کرنے لگے کیٹیگریز آف، ہاں جی، تو جہاد کی کیٹیگریز بتائیں جی، ابھی میں نے پچھلے پیج پہ بتائیں آپ لوگوں کو، جلدی مجھے یہاں پہ چیٹ میں لکھ کے بتائیں، پہلی کون سی کیٹیگری ہے جی جہاد کی؟ ہاں جی جلدی پلیز۔ ہاں جی، جہاد بن نفس ہے پہلی، ٹھیک ہو گیا، ہم نے لکھ لی جی جہاد بن نفس، جہاد بن نفس۔ نیکسٹ جی دوسری کون سی ہے؟ جہاد بل جہاد فی العلم، جہاد فی العلم۔ نیکسٹ کون سی ہے؟ جہاد بالمال، جہاد بالمال، ٹھیک ہے۔ یہ فورتھ آپ نے بتائی جی جہاد بالعلم، اور کون سی ہے جی؟ بالعلم یہ میں نے آئی تھنک ہوگی یہ پہلے، جہاد بالعلم ہوگی۔ اور بتائیں جہاد بالسیف یا جہاد بالعمل آپ نے اوپر بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ ہے جہاد بالسیف، ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو ویری مچ، جہاد بالسیف، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی ساری اس کی کیٹیگریز ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا ہو گیا۔ تو ان کے اوپر ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں ون بائی ون۔ تو جہاد بن نفس جو ہے یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر تین نفس ہیں جی، جہاد بن نفس جو ہے وہ تین نفس ہیں، پہلے میں ان کی بات کر لوں پھر میں آگے، اچھا یہ میں نیکسٹ پیج پہ ابھی کر جاتا ہوں، ہم ون بائی ون سب پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، جہاد بن، ہاں جی، تو ہم لوگ ابھی بات کرنے لگے ہیں جہاد بن نفس پہ، یہ جی پہلی کیٹیگری۔ اب اس میں بتانے لگا ہوں تین طرح کے انسان کے اندر نفس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نفس ہوتا ہے وہ اسے بولتے ہیں نفس امارہ،
नफ्स अम्मारा जी। ठीक है, आप इंग्लिश में जो लिखेंगे वो भी ये लिखेंगे जी, नफ्स अम्मारा। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है नफ्स की? नफ्स लवामा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो है नफ्स की है वो है जी नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है, नफ्स मुतमइन्ना, इस तरह का क्या आप लिख सकते? ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये इनमें पहले बताता हूँ ये नफ्स अमारा क्या होता है। ये बेसिकली इंसान को बुराई की तरफ, ये क्या करता है, बुराई की तरफ बुलाता है। यानी ये इंसान को बुराई की तरफ बुलाता है, बुराई की तरगीब देता है, बुराई के कह लें कि इंसान को कहता है कि मतलब बुराई को क्या आप कह सकते हैं कि अच्छा करके दिखाता है, बुराई के अंदर लज्जत जो होती है वो बताता है कि भी इसमें ये लज्जत है, तुम ये करो। ठीक है, तो ये वो नफ्स है इंसान के अंदर मौजूद है। जो दूसरा नफ्स है वो है जी लवामा। ये बेसिकली इंसान का जो, जैसे हम बोलते थे ना कि जमीर, आपने सुना होगा कि ये मेरा जमीर ये बात नहीं मानता, ये इसे कोई जमीर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, अच्छाई और बुराई इन दोनों में, यानी गुड एंड इवल में, गुड एंड इवल इन दोनों में क्या करता है, फर्क करता है, फर्क करके इंसान के सामने रख देता है। ठीक है, तो इंसान के अंदर यानी उसको जब बुरा काम करने लगता है तो उसको सामने आता है कि यार ये बुरा काम है, इसको मुझे नहीं करना चाहिए, तो ये उसको याद दिलाता है। ठीक है, इसी तरह अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करते हुए उसको एक मोटिवेशन देता है कि यार इससे तो बड़ा बेहतर है। तो ये नफ्स लवामा है। ठीक है, ये मीम है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नफ्स मुतमइन्ना। ये जो नफ्स होता है ना, ये बेसिकली इंसान को, ये कह लें कि नफ्स अमारा से जब पाक हो जाता है, नफ्स लवामा जो होता है इस पे उसको अबूर हो जाता है, यानी अच्छाई करते हुए उसको, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको अल्लाह के साथ जब उसकी लौ लग जाती है ना, इंसान की अल्लाह के साथ लौ लग जाती है, और वो कोई काम जो होता है ना उसके अंदर उसको सिर्फ यही उसके मतमा नजर रह जाता है कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो वो नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है। ठीक है, वो मुतमइन हो जाता है कि यार मेरे लिए कोई अच्छाई या बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे जो दुनिया में मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से है और वो अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, उसके ऊपर उस बीमारी आती है, उसके औलाद चली जाती है, या कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, तो वो मुतमईन रहता है सिर्फ ये समझते हुए कि ये अल्लाह की तरफ से आई है या अल्लाह का हुक्म है, मुझे ऐसे ही करना है, तो ये नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसके लिए क्या कह सकते हैं कि अल्लाह की रजा पर राजी जो होता है ना, उसको नफ्स मुतमइन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जिहाद भी नफ्स है, ये क्या चीज है? जिहाद भी नफ्स बेसिकली ये है कि इंसान जो होता है उसका एक, मैंने जैसे ऊपर बताया कि तीन जो नफ्स है ना, यहाँ पर इंसान बैठा होता है अमारा पे, नफ्स अमारा पे। इंसान अगर इससे तरक्की करके चला जाए नफ्स लवामा पर, और लवामा से तरक्की करके कहाँ पे चला जाए, मुतमइन्ना पर, तो इसको बोलते हैं इंसान का जहाद बिन नफ्स बोलते हैं, जिसको तज़किया नफ्स भी बोला जाता है, जिसको तज़किया नफ्स भी बोला जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है कि इंसान बुराई वाले नफ्स के खिलाफ जिहाद करे और उस नफ्स में आ जाए कि उस वक्त उसको अच्छाई अच्छाई लगना शुरू हो जाए, बुराई बुराई लगना शुरू हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बुरा काम करते हुए शर्म ही नहीं आ रही होती, क्योंकि उनका जमीर कहते हैं ना जैसे मर चुका हुआ है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बैठे होते हैं अमारा के ऊपर, कि उनको बुराई बुराई लगती ही नहीं है, लोगों का हक मार रहे होते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता कि हमने गलत काम किया है। लोगों के साथ वो बुरा सलूक कर रहे होते हैं,
لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا. تو یہ امارہ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو اچھائی اچھائی فیل ہو، برائی برائی فیل ہو، تو وہ کیا ہو گیا، انہوں نے امارہ سے سفر طے کر لیا ہوا لوامہ تک کا. پھر اگر لوامہ سے وہ بہتر ہو کے اوپر چلے جائیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو چکے ہوتے ہیں اور صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس سے، اور کوئی کام کی طرف وہ، یعنی کسی اور کام کی طرف وہ نہیں لگتے. تو یہ سارا کام جو ہے اس کو کیا ہم بولتے ہیں، تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں آپ، یا جہاد بن نفس. ٹھیک ہے، جہاد بن نفس. اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی احادیث میں آئی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ابھی لکھنے لگا ہوں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, آپ نے کیا فرمایا جی؟ If a person, sorry, the excellent jihad is, آپ نے کیا فرمایا؟ The excellent jihad is to make one's nafs, یعنی one's nafs as per Allah's will. ٹھیک ہے، یعنی سب سے جو اچھا جہاد ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اچھا جہاد یا سب سے بہترین جہاد اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی. کلیئر ہے؟ نیکسٹ جی، دوسرا ہم نفس کی بارے بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد بالعلم. ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. چلے ادھر جو بھی ہم نے ترتیب رکھی تھی، ابھی آپ یہ ترتیب بس مائنڈ میں رکھیں. جہاد علم. ٹھیک ہے، یعنی علم کے ذریعے جہاد کرنا. اوکے. اب یہ کیا چیز ہے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام، اور اسلام کیونکہ دین ہے، پھر میں یہاں پہ تو آپ کو اسلام کیا ہے، ایک دین ہے، یا دین اسلام آپ یہاں پہ ورڈ یوز کریں. اب دین اسلام جو ہے اس کے اندر ریاست بھی ہوگی، اس کے اندر اب اس میں صرف مذہبی تعلیم نہیں ہے. علم جب جو دین اسلام کا جو علم ہوگا اس کے اندر مذہبی تعلیمات تو ہوں گی، قرآن و حدیث ہوں گی، پلس سائنس کا علم جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، سائنس جدید علم. ٹھیک ہے، اور باقی بھی جتنی بھی سائنسز ہیں وہ ساری ملا کے چلے ہم یہی ورڈ یوز کر لیتے ہیں، مذہبی تعلیم، جس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ تفسیر اور سب کچھ جو ہے وہ آ جائے گا. اور سائنسز، یہ سارے کا سارا علم جو ہے اس کے اوپر یعنی وہ حاصل کرنا، یا ان میں سے کسی ایک کو حاصل کرنا، یا سب کا حصول کرنا، یہ سب کا سب کس میں آ جائے گا، اس کے لیے یعنی کوشش کرنا، یہ والی علوم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ علوم حاصل کرنے کی کوشش کرنا بیسیکلی کیا ہے، جہاد بالعلم ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم کے ذریعے جہاد. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ دوسرا جو ہے اس کی جو ایک اور میں انگلش میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایکوائرنگ نالج knowledge for acting on Allah's command
یعنی اللہ کے جو حکم ہے ان کے اوپر چلنے کے لیے آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں، یا اسلام کی جو کہہ لیں کہ تبلیغ کے لیے، اسپریڈنگ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اگر آپ علم حاصل کریں وہ بھی ہے. اینڈ بینیفٹنگ ہیومینٹی، یعنی انسانیت کے بھلائی کے لیے بھی اگر کوئی علم ہے وہ حاصل کرے تو یہ سارا کیا کہلائے گا؟ اس کو ہم بولیں گے جہاد بالعلم. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، آپ نے فرمایا جی، if a person is caught by if a person is caught by death while acquiring knowledge so that he could revive Allah's deen, he will be just، یہ مائک آف کر لیں جس شخص کا بھی ہے، he will be just one rank below the prophets. ٹھیک ہے. یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے علم حاصل کرے کہ وہ اللہ کے، یا اب ایسے اس کا ترجمہ میں چلے لکھ کے دیتا ہوں، اگر کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے جائے، یا اگر کسی شخص پر اس حالت میں موت آئے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اسی طرح لکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں. کیا جی؟ اگر کسی شخص پر اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ اللہ کے دین کو زندہ کر سکے، تو وہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ وہ انبیاء سے صرف ایک درجہ نیچے ہوگا، ایک درجہ نیچے ہوگا. تو یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر، اس کی اہمیت جو ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ موجود ہے علم حاصل کرنے کا. کلیئر ہے؟ چلیں جی، بہتر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ جہاد بالعمل. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس جو تیسری ٹائپ میں لکھنے لگا ہوں وہ ہے جہاد بالعمل، یعنی عمل کے ذریعے جہاد، عملی جہاد. علم آپ نے حاصل کر لیا ہوا ہے، عمل کے ذریعے آپ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ عمل کے لیے یہ ہے کہ آپ جو اخلاقیات ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، ان کی پرموشن کے لیے آپ کیا کریں؟ ہیومن ویلیوز یا ان کی مورل اخلاقیات جو ہے ان کی پرموشن کے لیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے جی، اب میں اس کو بتانے لگا ہوں، کیا یہ کون سا جہاد ہے، یعنی کون سی کوشش ہے؟
striving for the promotion of human values, humanity یا human rights آپ یہاں پہ لکھ لیں. promotion of human rights یعنی انسانی حقوق ان کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو. اینڈ سوشل یا آپ کہہ لیں کہ مورل ویلیوز ان کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جہاد ہوگا. جہاد بالعمل یعنی عملی طور پر آپ ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ساری سیاست جو ہے نا آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہیومن رائٹس کے لیے کوشش کر رہے ہو لوگوں کی بہتری کے لیے. دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اخلاقیات کے لیے کام کر رہے ہو. تو اس کے اوپر بھی حدیث موجود ہے عمل والی جو ہے کہ آپ عملی طور پر جہاد کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said یہ جتنے بھی پالیٹکس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے نا جو صحافت ہے ٹھیک ہے جرنلزم جو ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے. تو اس میں سوشل ورک میں پھر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. سوشل ورک اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اور اس میں جرنلزم شامل ہے. جرنلزم شامل ہے پالیٹکس بھی کسی حد تک اس میں شامل ہے. تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. ہاں اگر اس کا مقصد ہیومن رائٹس ہو سوشل ویلیوز ہوں تو یہ سارا کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the excellent jihad is to speak a word of justice in front of a tyrant رولر یعنی ایک ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا کیا ہے؟ ایک ایکسیلنٹ جہاد ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک مظلوم کے لیے کھڑے ہیں ٹھیک ہے ایک مظلوم کی داد رسی کے لیے اگر آپ کسی ظالم حاکم کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جہاد کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین جہاد کسی ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا ہے. ٹھیک ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے بارے میں ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیم اسی طرح دا ایکسیلنٹ جہاد از آپ نے کیا فرمایا جی؟ دا ایکسیلنٹ جہاد از ٹو enjoin righteousness یہ جو امر بالمعروف ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکسیلنٹ جہاد کیا is to enjoin righteousness یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو کیا کرنا؟ راغب کرنا اچھائی کی ترغیب دینا اینڈ forbid evil اور برائی سے کیا کرنا؟ روکنا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایکسیلنٹ جہاد ہے. ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے جہاد بالعمل میں. ہاں جی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی اس کی بارے میں. اس کی اردو آپ لوگوں نے خود لکھ لینی ہے اس میں آپ لوگ امید آپ لکھ سکیں گے. نیکسٹ ہے جہاد بالمال. نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی؟ جہاد بالمال یہ ہمارا ہے فورتھ آئی تھنک. جہاد بالمال جو ہے
یہ کیا ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگوں کے، غریبوں کے اوپر، غریب آپ کیا کریں اپنا، جیسے زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو چلے فرض ہے، وہ علیحدہ ایک چیز ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسپینڈنگ ویلتھ آن دا نیڈی اینڈ پور اینڈ ٹو اسپریڈ اسلام، یعنی اسلام کی پھیلاؤ کے لیے غریبوں کے اوپر یہ سارا کچھ کرنا جو ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ جہاد بالمال۔ تو اور اس کے ساتھ یہ ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے آپ کریں؟ فاردہ سیک آف اللہ، اللہ کے لیے آپ یہ سب کچھ کریں، تو یہ پھر ہوگا جہاد۔ تو اس کے لیے جو قرآن مجید میں اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا کہا گیا ہے کہ جہاد کریں، ٹھیک ہے؟ وجاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وجاہدوا، ٹھیک ہے؟ وجاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اپنے اپنے نفس اور مال کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جی یہ اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہے؟ اینڈ فائٹ ان دی کاز آف اللہ، cause of Allah with your material and human resources. Material and human resources. تو یہ کون سا ہو جائے گا جی؟ جہاد بالمال۔ اس کی جو التوبہ ہے جی، یہ اردو میں آپ لوگ آئی ہوپ اس کا لکھ لیں گے، اتنی انگریزی آپ لوگوں کی اچھی ہے۔ تو یہ ہے جی 41، کلیئر ہے؟ تو یہ جہاد بالمال جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کلیئر ہے یہاں تک جی؟ نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے جہاد بال ففتھ جو پوائنٹ ہے، ففتھ جو ٹائپ ہے، کیٹیگری ہے، وہ ہے جہاد بال یا جہاد بالسیف، ٹھیک ہے؟ انگریزی میں ہم لوگ بل یہاں پہ لکھیں گے، یہ ٹھیک، اس کو ٹھیک لکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاد بالسیف، تو یہ بھی اس طرح سے آئے گا۔ ہاں جی، تو اس کا یہ جو ہے، اس کا دوسرا نام ہے قتال۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قتال۔ قرآن مجید میں جہاد بالسیف کے لیے جو ورڈ آیا وہ کیا ہے؟ قتال۔ تو اس کو ہم قتال بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ڈیفینسو اینڈ پری ایمپٹیو وار to eradicate mischief under the leadership of a state with prescribed conditions، اس کو بولے گا۔ اس کے میں لکھنے لگا ہوں اس کی ڈیفینیشن، یہ بڑا حساس ہے، اس کو ہر کوئی نہیں کر سکتا جہاد بالسیف کو۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا کہیں گے جی؟ the defensive and preemptive war
وار اینڈ نہیں آئے گا، وار ٹو اریڈیکیٹ مس چیف. یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ وہ لوگ جو بالکل ہی وہ ہیں جن کے اندر کوئی نیکی کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کرے نیکی، اتنے برے ہیں. تو یا وہ برے اگر اپنے حد تک رہے تو اس کو تو کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص فسادی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں. تو مس چیف انڈر دی لیڈرشپ آف اسٹیٹ، انڈر دی لیڈرشپ آف، اس میں بھی پھر انسان اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، انڈر دی لیڈرشپ آف اسٹیٹ ہوگا، انڈر دی لیڈرشپ ود پرسکرائبڈ کنڈیشنز، اور اس کی بھی پھر کنڈیشن ہے، وہ بھی آگے ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا، جہاد بالسیف. کلیئر ہے؟ اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، ابھی دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہوگی نہیں تو کل کر لیں گے. تو یہ جہاد بالسیف ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے حکم آیا ہوا ہے ڈائریکٹلی کہ آپ لوگ جو ہے، ہاں جی. اچھا، اس کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں، پہلے وہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو جہاد بالسیف ہے نا، یہ اس طرح اوپر ڈیفینیشن میں بھی جیسے میں نے بتا دیا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی اسلام میں ایک لڑائی ہے جو کہ پرنسپلز کی بیس پہ ہوگی، اور کسی حکمران کو یا کسی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق کسی کے اوپر جنگ جو ہے وہ چلا سٹارٹ کرا دیں، یا کسی اور مٹیریل بینیفٹ کے لیے وہ جنگ کر دیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ کوئی نو ون از الاؤڈ، نو ون از الاؤڈ ٹو لانچ war for the material gains or some other purpose except given by اسلام. یعنی اسلام نے جو اس کے لیے بتایا ہوا ہے نا کہ کیا ہونی چاہیے، ڈیفینسو وار ہو سکتی ہے، پری ایمپٹیو، آگے بھی ہم اس کی اور بھی ٹائپس دیکھیں گے یہ کن صورتوں میں ہو سکتی ہے. ابھی آپ لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر جتنا بتایا اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہم لوگ ابھی میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کے اوپر وہ بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ کیا ہے، لڑتے ہیں، اور حد جو ہے ان کو کراس نہ کرو. اینڈ فائٹ ان دا وے آف اللہ، the way of Allah with those who fight you. And do not exceed the limits. تو یہ جی حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو، آپ کرو جہاد، لڑو. یہاں پر لڑائی کا ورڈ یوز ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. پہلے جہاں جہاں پہ بھی آیا ہوا، حالانکہ یہ بھی جہاد ہی ہے،
لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اسپیسیفک ورڈ یوز کیا وہ وقاتلو یوز کیے، جاہدو یہاں پہ ورڈ یوز کیا، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق رکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جہاد کا جو ورڈ ہے اس کو قتال کے ورڈ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. کیونکہ جہاد کا جو ورڈ ہے وہ بہت زیادہ اس قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. تو جہاد جہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہے. جہاد ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے قتال کا، ٹھیک ہے، جو لڑائی والا ہے. تو وہ لڑائی والا کانسیپٹ جو ہے اس کو پرومیننٹ کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہوتا ہے اس کو یعنی باقی جو جہاد کی ٹائپس ہیں ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی بات کی ہے وہاں پر قاتلو کا ورڈ یوز ہوا ہے، قتال کا ورڈ یوز ہوا ہے، وہاں پر جہادو کا ورڈ یوز نہیں ہوا. یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا. تو یہ جی آیت نمبر ہے 190 البقرہ کی. سورہ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر ہے 190. 190. تو یہ انڈرسٹینڈ. تو یہاں تک یہ جہاد بھی جو جہاد کی جو کیٹیگریز ہیں ان کی بات ہوگی. اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشنز جو ہیں، ٹھیک ہے، جو یا کہہ لیں کہ ان صورتوں میں کی جہاد بھی سیف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. سرکمسٹانسز in which jihad bisaf can be launched by state. یعنی کون سی صورتیں ہیں جن میں کن کن صورتوں میں ایک ریاست جہاد بالسیف کا اعلان کر سکتی ہے. تو یہ جی ہم اس میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلی جو صورت ہے جس میں یہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے ہمارے پاس دفاعی جنگ کے طور پر، ڈیفینسو وار. یعنی دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دے، اس کیس میں یعنی دفاع کے لیے، دفاع کے لیے فار دا ڈیفینسو پرپز آپ لکھ سکتے ہیں. اس کی وار کی بجائے آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں ڈیفینسو پرپز، ٹھیک ہے. تو دفاع کے لیے آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے ہوا کیا کہ جو دشمن ہے اس نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا ہوا، ٹھیک ہے. دشمن نے حملہ کیا اور اس کے بعد آپ اپنی اسٹیٹ کے دفاع کے لیے فار دا ڈیفینس آف این اسلامک اسٹیٹ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. اسٹیٹ یہاں پہ بات یاد رکھیں، یہاں پہ میں نے دوبارہ لکھا ہے صرف ریاست یہ جہاد کر سکتی ہے، جہاد بھی صاحب اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کی اگزامپلز ہم نے قرآن و حدیث سے دیکھنی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھیں سیرت میں تو صرف یعنی یہ جو ڈیفینسو پرپز والی وار ہے اس کی جو اگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ ہے جی غزوہ احد جو تھا، ٹھیک ہے. غزوہ احد جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کیا کہ وہ جو دشمن تھے انہوں نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، مدینہ پر. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ جو تھی اس کی اناؤنسمنٹ کی. تو یہ کیا ہے، یہ اگزامپل ہم وہاں سے دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دفاعی جنگ تھی وہ کون سی تھی، غزوہ احد. ہاں جی. تو نیکسٹ جو اس کے لیے ہمارے پاس آ سکتا ہے یعنی جو سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے وہ ہے پری ایمپٹیو وار یا پری ایمپٹیو پرپز آپ کہہ سکتے ہیں.
ایمپٹیو پرپس. یہ پری ایمپٹیو کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کے لیے بڑے مشکل سے ورڈ ہے، میں آسان سے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں. احتیاطی تدابیر کے طور پر. یعنی آپ کو خدشہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہے، خدشہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، یا آپ کی انٹیلیجنس کہتی ہے، سیکرٹ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا، سیکرٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ حملہ says کہ the enemy is preparing for war. اس کیس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ دشمن کی جنگ مسلط کرنے سے پہلے ہم خود حملہ اس پہ کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہم پر کیا کرنا چاہتا ہے. ہمارے جو جاسوس ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ بھی دشمن تیاری کر رہے ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے کی. تو اب آپ کیا کریں کہ دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے آپ خود اس پہ حملہ کر دیں. تو اس کو کیا بولیں گے؟ یہ ہوگی پری ایمپٹیو وار، احتیاطی تدابیر کے طور پہ. اس کی ایگزامپل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے جو غزوہ خیبر تھی نا، ٹھیک ہے، غزوہ بدر، پھر بتانے لگا ہوں، غزوہ بدر اور غزوہ خیبر اور غزوہ حنین، یہ ساری کیا تھی. اسی طرح غزوہ تبوک جو تھی وہ بھی. یہ چاروں جو غزوات تھے یہ کیا تھے؟ پری ایمپٹیو پرپز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لانچ کیا. ان کو اس کی کیا وجہ تھی کہ غزوہ بدر میں بھی پہلے پتہ چل گیا کہ دشمن جو ہے، اس کا تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کفار جو تھے ان سب نے ایک قافلہ جو تھا، تجارتی قافلہ، اس میں پیسے لگائے، اور یہ انہوں نے قسم اٹھائی یا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے جتنا بھی ہمارے پاس منافع آئے گا وہ کیا کریں گے، ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پری ایمپٹیو میئر کے طور پر ان کے خلاف جو ہے جہاد کا اعلان کر دیا. پھر آ جاتا ہے غزوہ خیبر. یہاں پر یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان سے خود ہی جا کے یعنی ان کی سرحد پہ جا کے آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ آپ ہم پہ کیا حملہ کریں گے، ہم خود ہی آپ سے لڑنے آئے. پھر غزوہ حنین جو ہے اس میں بھی ایسے ہوا. غزوہ حنین جو تھی، یہ طائف والے جو لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ سیکرٹ جو ہے منصوبہ بندی سٹارٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جو ہے. اسی طرح غزوہ تبوک جو تھا، اس میں کیا تھا، یہ جو رومی تھے نا، یہ جو رومن امپائر تھی، ان لوگوں نے کوئی پلاننگ کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے خلاف صحابہ کو اکٹھا کیا اور رومن امپائر کی جو سرحد تھی وہاں تک گئے، لیکن وہ خود لڑنے کے لیے رومی جو تھے وہ آئے نہ. تو یہ جو تینوں ہمارے چاروں جو غزوات تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ پری ایمپٹیو میئر تھا. نیکسٹ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریپلجن آف اوپریشن. تیسرا پرپز کیا ہو سکتا ہے، تیسری جو صورتحال ہو سکتی ہے، اوپریشن یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے. اب یہ ہمیں ظلم جو ہے اسلامی ریاست میں تو ظلم الاؤڈ ہی نہیں ہے. یہ قوم کہاں پہ ظلم ہو رہا ہوگا؟ یہ اگر نیئر بائی کوئی اسٹیٹ ہے نا، نیئر بائی اسٹیٹ ویئر مسلمز آر بینگ پرسیکیوٹیڈ، ویئر مسلمز آر بینگ پرسیکیوٹیڈ، اس کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگینسٹ سچ اسٹیٹ آپ جہاد بالسیف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جہاد بالسیف از الاؤڈ. یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے وہاں پر
جہاد کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر میں بتا رہا ہوں اسٹیٹ صرف کر سکتی ہے، کسی قریبی ریاست ہے جہاں پر مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو اگر اسٹیٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جانا ہے تو پھر کیا ہے، الاؤڈ ہے، ادروائز نہیں الاؤڈ، یہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی بندہ جہاد اس طرح نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اس کی یہ ہوگی، اس کی اگزامپل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف میں اگر دیکھیں تو یہ تھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بنو زورا، بنو نجران، بنو تائمہ، یہ ساری کیا تھیں، ان کے خلاف جو آپ مہمات تھیں وہ بنو زہرا، بنو نجران، ان کے خلاف جو مہمات تھیں، اسی طرح بنو تائمہ، یہ ساری کی کیا تھی، ان کے خلاف جو، اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جتنی بھی یہ تینوں کے نام میں بتا رہا ہوں نا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری تھی، تو ان میں کیا موسٹ آف دا کیسز جو تھے ان میں، ان موسٹ آف دا کیسز کیا ہوا کہ جنگ سے پہلے ہی صلح ہو گئی۔ اب پیس ٹریٹی was reached before the fight، یعنی جنگ سے پہلے کیا ہوگا، پیس ٹریٹی جو تھا وہ سائن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوا جی۔ اب میں لاسٹ ٹائپ جو ہے وہ ہے فورتھ ون، اور یہ اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ کیا جب کوئی بندہ معاہدے کی خلاف ورزی کر دے، کسی آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ کیا کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، تو وہ کیا کر دے، اس معاہدے کو توڑ دے، بریچ آف ٹریٹی جسے ہم بولتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کیا بولیں گے، معاہدے کی خلاف ورزی۔ تو یہ جو ہے کیا ہو کہ ہم ایک مسلم اسٹیٹ نے کیا کیا تھا، دوسری مسلم اسٹیٹ کے ساتھ کوئی آپ کہہ لیں کہ پیس ٹریٹی کیا تھا، پیس ٹریٹی کہہ لیں، ٹروس کہہ لیں، ٹروس کا آپ کو پتہ ہے ٹروس کیا ہوتا ہے، جسے ہم سیز فائر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹروس کیا ہو یا پیس ٹریٹی کیا ہو دو اسٹیٹس کے درمیان میں، اسٹیٹس کے درمیان میں کیا ہوا، یہ ہو گیا۔ اب اس کیس میں اگر یہ ایک نان مسلم اسٹیٹ فار ایگزامپل ہے، نان مسلم اسٹیٹ ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، معاہدے کو توڑ دیتی ہے، تو اس کیس میں ہم کیا کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف جہاد بالسیف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ والا اگر اس کے آپ اگزامپل دیکھیں تو فتح مکہ جو تھا، جو مکہ کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت ایک ٹریٹی ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کی گئی تھی، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ انڈرسٹینڈ یہاں تک آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہم لوگ آلموسٹ، اب اس کی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ اسٹیٹ کرنا بھی چاہے تو کنڈیشنز ہے جی کچھ، یہ تو وہ ہے جو سرکمسٹانسز ہیں، 4 سرکمسٹانسز ہیں جن میں جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک سرکمسٹانس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کیس میں اسٹیٹ جو ہے وہ جہاد لانچ کر دیتی ہے، تو وہ جہاد جب لانچ کرے گی تو اس جہاد کے دوران جن جو کہہ لیں کہ معاملات کا خیال رکھنا پڑے گا وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشنز ڈیورنگ، یا پروٹوکولز کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ڈیورنگ جہاد بالسیف، ٹھیک ہے، یا قتال آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہونا چاہیے، فار دا سیک آف گلوری آف اسلام ہونا چاہیے، یا وہ تو ہم نے چلے بات کر لی ہے، وہ بھی چلے ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا جی عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، وومن کو
اس کے بعد چلڈرن جو ہے ان کو قتل نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اولڈ اور بوڑھے اینڈ بیمار لوگ ان کو کچھ نہیں کہنا، قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ان کو. نان کمبیٹنٹ سے مراد کیا ہے؟ غیر مسلح، یعنی جن کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو. غیر مسلح جو ہمارے فارمرز ہوں گے، یعنی کسان جو ہیں، ان کو کچھ نہیں آپ نے کہنا. ٹریڈرز جو ہوں گے غیر مسلح، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. غیر مسلح فارمرز یا ٹریڈرز جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. تو یہ کیا آر ناٹ الاؤڈ ٹو کل، allowed to be killed. جی دوسری اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے، اگر لوگ عبادت گاہوں میں، پیپل ورشپنگ ان دا ورشپ پلیسز آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی کلڈ. پیپل ورشپنگ یعنی وہ اگر عبادت گاہوں میں کیا کر رہے، عبادت کر رہے ان ورشپ پلیسز، تو ان کو کیا کیا جائے. اینڈ ریلیجیس اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا. اینڈ ریلیجیس اسکالرز جو ہے are not allowed to be harmed. ان کو بھی کوئی نقصان آپ یا ان کو قتل کرنا یا اس طرح کا آپ نہیں کر سکتے. تیسری جو اس کی شرط ہے وہ کیا ہے کہ امبیسڈرز جو ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، امبیسڈرز آر ایگزمپٹڈ، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آر ایگزمپٹڈ، اوکے، ان کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا. پھر آپ نے فرمایا کہ سڈن اٹیک نہیں کرنا. سڈن اٹیک مطلب کیا کہ رات کے وجہ سے، سڈن اٹیک ایٹ نائٹ یہ منع کیا گیا. ویسے سڈن اٹیک الاؤڈ ہے، سڈن اٹیک ایٹ نائٹ الاؤڈ نہیں ہے، یہ آپ نے منع فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ کلنگ آف اینیملز، برننگ آف کراپس اینڈ کٹنگ آف ٹریز یہ منع. برننگ آف کراپس، کٹنگ آف ٹریز، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ کلنگ آف اینیملز، یہ بھی آپ نے اس کے اوپر بھی نہیں کرنا. کلنگ آف اینیملز کیا ہے، یہ بھی منع ہے. اس کے آگے میں یہ لگانے لگا، یہ بھی کیا ہے، منع. تو یہ آپ کہہ سکتے، یہ یہاں یہ والی کیا ہے، یہ ضروری کنڈیشنز ہیں جو کہ جہاد کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنی ہے، یعنی اسٹیٹ کو خیال رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اینی کوشچن یہاں تک آپ ہے تو پوچھیں پلیز. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. اور کسی شخص کا کوئی اس کے علاوہ بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی ویلکم. چلیں جی، بہتر ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کل دوبارہ، کل جو لیکچر ہوگا وہ ہم لوگ رکھیں گے 7 PM پہ. ٹھیک ہے، کل لیکچر جو ہے وہ کب ہے، 7 PM انشاءاللہ. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میں وہ ٹاپک بھی اناؤنس کر دوں گا اور آپ لوگوں کو پہلے سے یعنی میں بتا دوں گا، لنکس وغیرہ بھی سینڈ کر دوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.